نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان رحمت والا ہے۔ اس کی تفسیر صراط الجنان میں اس طرح ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کفار نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی شان و صفت معلوم کی تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے۔ معبود اور رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ مخلوق کو تنہا اسی نے بنایا ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ ہی وہ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی وضاحت سورہ بقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں اس طرح کرتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور خود کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی ہے، وہ بہت بلند شان والا عظمت والا ہے۔ اس کی تفسیر صراط الجنان میں اس طرح ہے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، عالم کو ایجاد کرنے والا اور تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نقص و عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے، تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہے۔ جب آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت سفارش کریں گے تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ان حضرات کے سوا کوئی اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت نہیں کر سکتا ہے۔ اجازت والے حضرات انبیاء اکرام، ملائکہ، اولیاء اکرام اور مومنین ہیں۔ آیت الکرسی کے جز وسع کرسیہ السماوات والارض،
اس کی کرسی آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ اس کرسی کا معنی دنیاوی کرسی یا راجا کا سنگھاسن نہیں ہے جو اتنا بڑا ہے کہ آسمان و زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس لیے اس کے لیے کرسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کی کا تعلق لوگوں سے ماقبل کا ہو یا بعد کا، امور دنیا کا ہو یا امور آخرت کا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور عطا نہ فرمائے، اس کے علم میں سے کوئی کچھ کسی کو نہیں مل سکتا۔ تمام ذاتی علم اسی کا ہے، اس کے دینے سے ہی کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ اپنی مشیت سے لوگوں کو اسرار کائنات پر مطلع فرما دیتا ہے اور انبیاء و رسول علیہم السلام کو غیب پر مطلع فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اس آیت میں الہیات کے اعلیٰ مسائل بیان ہے۔ جتنا اس میں غور کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بارے میں عقائد اتنے ہی واضح ہوتے جائیں گے۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ اس آیت میں کرسی کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے 4 فضائل یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسرا، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آ سکے گا۔ تیسرا، نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چوتھا، رات کو سوتے وقت پڑھنے والے کے لیے اس کے اپنے اور اپنے پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔